جی سر، ہم سے سوال کر رہے ہیں، ایک بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آج کل ایک بڑی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ کی زوجہ پر بھی عذاب آیا تھا، اور ان کی جو زوجہ پر عذاب آیا تھا ان کا ایک مجسمہ بنا ہوا ہے جس کی زیارت کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں اور دیکھ کر آتے ہیں، اور وہ بت بنا ہوا ہے، اللہ نے ان کو پتھر کا بنا دیا تھا۔ اس کی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل فضول ہے، جھوٹ ہے۔ اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو بات سوشل میڈیا میں ایک جھوٹ کے طور پر پھیلائی جائے وہ بہت پھیلتی ہے، وہ اتنی پھیلتی ہے کہ سبحان اللہ۔ لیکن اگر کوئی بات ٹھیک کر رہا ہو، وہ باتیں پتہ نہیں، مزہ ہی نہیں آتا، سننے کا مزہ ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ جو ہمارے یہاں ویڈیوز آج کل چل رہی ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ سے متعلق کہ ان کا مجسمہ وغیرہ بنا ہوا ہے، بالکل جھوٹا ہے، اسی کوئی بلکہ قرآن کی خلاف ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو مطالعہ کریں تو اللہ نے قرآن میں یہ ذکر نہیں کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو پتھر کا بنا دیا گیا، یہ عذاب آیا ہی نہیں تھا۔ ان پر جو عذاب آیا وہ سنیے گا، میں آپ کو آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ ہود کی آیت ہے، قالوا یا لوط انا رسل ربک، پھر یہ آپ کے پاس فرشتے آئے اور فرشتوں نے پیغام دیا ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور آپ کی قوم پر عذاب ہوگا، فاسری باہلک بقطع من اللیل، کہ آپ رات کے وقت اپنی اہل کو لیں اور آپ تشریف لے جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں آپ اپنی زوجہ کو نہ لے کے جائیے گا، اس لیے کہ آپ کی زوجہ حق ان پر اتمام حجت بھی ہو گیا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے کفر کو اختیار کیا تھا، تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو زوجہ ہے ان پر بھی عذاب آیا تھا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ انہم مصیبھا ما اصابہم، آپ کی زوجہ کو کفر اختیار کرنے کے بعد ان کو بھی وہی سزا ملے گی جو پوری قوم کو سزا ملے گی۔ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، اللہ کا وعدہ ہے کہ آج صبح ہی یہ عذاب آئے گا، الیس الصبح قریب، صبح بہت قریب ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا، وہ عذاب کا وقت آ گیا، جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، پھر اللہ نے فرمایا ہم نے ان کا عذاب ایسا دیا کہ ان کی جو زمین کی اوپر کی سرفس تھی، اس اوپر کی سرفس کو نیچے کی سرفس میں دبا دیا، یعنی دنسا دیا زمین کے اندر، آسان الفاظ کے اندر اوپری حصے کو نیچے دبا دیا، جسے ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں دھنسا دیا۔ تو اس قوم کو اللہ نے زمین میں ایسا دھنسایا، پھر اللہ نے فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ان پر پتھروں کی مطر ہوئی تھی، اللہ کی طرف سے پتھر برسائے گئے تھے۔ یہ ان کی سزا تھی جو قرآن نے بیان کیا۔ تو قرآن نے جو بیان کیا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو سزا ہوئی، وہ سزا یہ تھی کہ وہ قوم والے زمین میں دنس گئے تھے۔ اللہ نے یہ بیان نہیں کیا کہ وہ پتھر کے مجسمے بنا دیے گئے تھے۔ تو آج کیسے پوسیبل ہے کہ آپ ایک جگہ پر جائیں اور بولیں یہ وہ قوم لوط ہے جس پر عذاب ہوا تھا، اور یہ جو مجسمہ بنا ہوا یہ آپ کی بیوی کا تھا؟ یہ بالکل سراسر قرآن پاک کے خلاف ہے، اور ایسی باتیں جو پھیل جاتی ہیں ہمارے یہاں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔